وہ دونوں دیر تک آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ پھر پروفیسر وقار ٹارچ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہونے کے لیے اسے کسی حد تک جھکنا پڑا تھا، مگر چند قدم چلنے کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ سرنگ اتنی کشادہ تھی کہ اس میں ایک بیل گاڑی آسانی سے چل سکتی تھی۔ دیواریں اور چھت سیاہ پتھر کی تھیں، جنہیں نہایت نفاست اور صفائی سے چنا گیا تھا۔ اس سرنگ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں جو بھی لوگ آباد تھے وہ طرز تعمیر سے خوب واقف تھے۔ سرنگ میں کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا، جس پر اسے حیرت تھی۔ عام طور سے ایسی جگہوں پر گیسیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس سرنگ کے اندر کسی جگہ ہوا کی آمد و رفت کا راستہ موجود تھا۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد پروفیسر وقار رک گیا اور ٹارچ کی روشنی میں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ وہ جگہ تھی جہاں اوپر وہ بلند فصیل بنی ہوئی تھی۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد سرنگ بائیں طرف مڑ گئی۔ وہ بلا جھجک آگے بڑھتا رہا۔ ٹارچ کی روشنی چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتا چلتا رہا۔ بالآخر سرنگ ختم ہو گئی۔ پروفیسر وقار وہیں رک کر سوچنے لگا کہ یہاں سرنگ سے نکلنے کا راستہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ دیواریں یہاں کی بھی سیاہ پتھر کی تھیں، لیکن سامنے والی دیوار میں کہیں کہیں سرخ رنگ کے پتھر بھی نظر آ رہے تھے۔ پوری سرنگ میں صرف ایک جگہ سرخ پتھروں کی موجودگی بے معنی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ٹارچ کی روشنی ایک بار پھر ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ روشنی کا ہالہ جیسے ہی چھت پر پہنچا، فضا میں ایک تیز سنسناہٹ کی آواز گونجی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر وقار اس کے بارے میں کچھ سوچ سکتا، فضا میں ایک باریک اور قہری سی چیخ گونجی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی چیز اس کے سر سے ٹکرائی۔ پروفیسر وقار کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے جا گرا۔ ٹارچ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا، خوف زدہ سی نگاہوں سے تاریک سرنگ میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ شاید دہشت کا اثر تھا کہ اس کے جسم کے مساموں نے پسینہ اگلنا شروع کر دیا تھا۔ چیخوں اور پروں کی پھڑ پھڑاہٹ دور ہوتی چلی گئی اور پھر یہ آوازیں تاریکی میں غائب ہو گئیں۔ پروفیسر وقار کتنی دیر تک زمین پر پڑا اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر اسے اپنی حماقت پر تاؤ آنے لگا۔ وہ کوئی چمگادڑ تھی جو روشنی سے گھبرا کر اس طرف سے ٹکراتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس نے ٹارچ کی طرف دیکھا جو اس سے چند فٹ کے فاصلے پر پڑی ہوئی اب بھی جل رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر ٹارچ سنبھالی اور اس کی روشنی میں ایک بار پھر دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی تمام تر توجہ اس جگہ پر مرکوز تھی جہاں دیوار میں سرخ پتھر لگے ہوئے تھے۔ ذہن اس تاریک سرنگ میں اس چمگادڑ کی موجودگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سرنگ میں چمگادڑ کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھا کہ کہیں آس پاس راستہ موجود ہے۔ وہ سرخ پتھروں کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ 4 پتھر تھے جن کے درمیان سیاہ رنگ کا ایک پتھر تھا، اور وہ سرخ پتھروں میں گھرے ہوئے اس سیاہ پتھر پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ چند منٹ تک وہ اس پتھر کو ٹٹول کر دیکھتا رہا۔ یہ بھی بڑی نفاست سے اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ اس نے پتھر پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے اسے چونک جانا پڑا۔ ہاتھ کے دباؤ سے پتھر اندر کی طرف دبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو اسے وہ اپنا وہم سمجھا، لیکن ایک بار پھر دباؤ ڈالنے سے اس کے اس شبے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ پتھر اندر کی طرف سے دب سکتا ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ٹارچ زمین پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں سے پتھر پر دباؤ ڈالنے لگا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ پتھر اندر کی طرف دبتا چلا گیا۔ دفعتاً سرنگ کی محدود فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر وقار نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ اتفاق سے ٹارچ کی روشنی کا رخ بھی اسی سمت تھا۔ روشنی میں دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے سرکتا ہوا نظر آیا۔ وقار نے جلدی سے ٹارچ اٹھا لی اور سرکتی ہوئی دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت ابھر آئی تھی۔ دیوار سلائیڈنگ ڈور کی طرح سرنگ کی دیوار میں غائب ہو رہی تھی۔ بالآخر دیوار رک گئی اور اب اس جگہ اتنا کشادہ راستہ نظر آنے لگا
جس میں سے ایک ٹرک آسانی سے گزر سکتا تھا۔ دیوار ہٹ جانے سے تازہ ہوا کے جھونکے اس کی کامیابی کی نوید سنا رہے تھے۔ پروفیسر اس راستے کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک سرنگ تھی، لیکن اس میں مدھم سا اجالا تھا۔ چند قدم بعد یہ سرنگ بائیں طرف مڑ گئی۔ اب یہاں تاریکی نہیں تھی، بہت دور سرنگ کا دہانہ نظر آ رہا تھا، جہاں سے روشنی اندر پہنچ رہی تھی۔ دہانے کا فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ باہر نکلتے ہی تیز دھوپ کی چمک میں ایک لمحے کو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ دہانے سے چند قدم دور ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ٹیلے کی دوسری طرف ایک چٹان کے دامن میں چند اور کھنڈرات تھے۔ ایک پوری عمارت تھی جو حوادث زمانہ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ ٹیلے سے اتر کے ان کھنڈرات کا جائزہ لینے لگا۔ کھنڈرات بتا رہے تھے کہ جب یہ عمارت سلامت تھی تو اس کے وسط میں ایک ہال تھا، جس کے چاروں طرف 5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ تمام کمروں کی صرف شکستہ دیواریں تھیں، البتہ ایک کمرہ ایسا تھا جس کی چھت سلامت تھی اور بھاری دروازہ بھی ایک جگہ موجود تھا۔ وہ گھوم پھر کر اس دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دروازے پر کوئی زنجیر یا کنڈا وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ یہ باہر سے کیسے بند کیا جاتا ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ دروازہ ویسے ہی بھیڑا ہوا ہو، اس نے دھات کا دباؤ ڈالا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ اس کمرے کی کسی دیوار میں کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے اندر کا جائزہ لیا جا سکتا ہو۔ وہ کتنی دیر تک چاروں طرف گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ اسے سرنگ میں داخل ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ بند دروازے کی طرف دیکھتا ہوا واپس چل دیا۔ راجہ اور تمام مزدور اس کے اس طرح غائب ہو جانے سے پریشان ہو رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سرنگ میں داخل ہو کر صورتحال کا جائزہ لے۔ راجہ بھی سرنگ میں جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ پروفیسر وقار کو گئے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور راجہ سوچ رہا تھا کہ اگر مزید 15 منٹ تک پروفیسر وقار باہر نہ آیا تو وہ 2 مزدوروں کو ساتھ لے کر خود اندر داخل ہوگا، لیکن اسے یہ زحمت نہیں کرنا پڑی۔ تقریباً اسی وقت پروفیسر وقار کو سرنگ کے دہانے سے برآمد ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سرنگ نے تمہیں مستنگ پہنچا دیا ہو؟ راجہ اسے دیکھتے ہی بولا۔ اس سرنگ کے ذریعے مستنگ تو نہیں، البتہ عدم آباد تک ضرور پہنچا جا سکتا ہے، پروفیسر وقار نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ راجہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب پھر بتاؤں گا، 6 بج رہے ہیں، میرا خیال ہے اب کام بند کر دینا چاہیے، پروفیسر وقار نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ویسے بھی اب شام ہونے والی ہے۔ راجہ نے مزدوروں کو کیمپ کی طرف رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ مزدور تو شاید پہلے ہی اس اشارے کے منتظر تھے۔ ان کے چند منٹ بعد وہ دونوں بھی کیمپ کی طرف چل دیے۔ پروفیسر وقار اسے سرنگ کی طوالت، طرز تعمیر اور دوسری طرف دریافت ہونے والے کھنڈرات کے بارے میں بتا رہا تھا، اور راجہ اس انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے پروفیسر وقار کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا بات ہے، تم اس طرح مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ پروفیسر وقار نے مسکرا کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے دماغ پر واقعی یہاں کی گرمی اثر انداز ہو رہی ہے، راجہ نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس مرتبہ پروفیسر وقار نے اسے گھورا۔ ارے بھائی، سیدھی سی بات ہے کہ تم شروع ہی سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، کھل کر بات کرو، پروفیسر وقار نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پہلے تم نے کسی پراسرار عمارت کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، جس کے چاروں طرف بقول تمہارے ایک بلند فصیل بھی موجود ہے، لیکن یہ عمارت مجھے یا کسی اور کو اب تک نظر نہیں آ سکی، اور اب سرنگ کی دوسری طرف واقع کسی کھنڈرات کی موجودگی کی نوید سنا رہے ہو، جس میں کم از کم ایک کمرہ بالکل درست حالت میں ہے، اور تمہارے بیان کے مطابق اس میں کوئی خاص بات ہے، جبکہ سرخ رنگ پر میلوں دور تک میدان پھیلا ہوا ہے۔ ہم میں سے کسی نے تمہیں نہ تو سرنگ کے دوسری طرف کسی جگہ باہر آتے دیکھا اور نہ ہی ہمیں کھنڈرات دکھائی دے رہے ہیں، راجہ نے جواب دیا۔ ہاں، پروفیسر وقار پرسوچ لہجے میں بولا، یہاں کی ہر چیز اسرار کے پردے میں لپٹی ہوئی ہے، اور مجھے اس اسرار سے پردہ اٹھانا ہے۔
لیکن تم مجھے ان چمکیلے ذرات کے بارے میں کیا کہو گے جنہوں نے کسی عورت کے حیولے کا روپ دھار لیا تھا؟ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ روشن ذرات تو سبھی نے دیکھے تھے اور ان کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ وہ زمین کا غبار ہے، راجا نے کہا۔ پروفیسر وقار نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ سورج چٹانوں کی آڑ میں جا چکا تھا، جس کی وجہ سے کیمپ چٹانوں کے سائے میں آ گیا تھا۔ وہ دونوں تھکے ہوئے انداز میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد خانسامہ نے چائے بنا کر انہیں پیش کر دی۔ چائے کے دوران بھی وہ زیادہ تر خاموش ہی رہے۔ رات کے کھانے کے بعد پروفیسر وقار نے نرم دھات کی وہ تختی نکال لی جو کھدائی کے دوران آہنی صندوق میں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس تختی پر کوئی نقشہ بنا ہوا تھا۔ گہری نظروں سے نقشے کا جائزہ لینے کے بعد پروفیسر وقار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس پر بتائے ہوئے راستوں کا اختتام ٹھیک اسی جگہ پر ہوتا تھا جہاں سرنگ کے دوسری طرف وہ نئے کھنڈرات دریافت ہوئے تھے۔ اب پروفیسر وقار کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ سرنگ کے دہانے کے قریب اس نقشے کی موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ اصل مقام تک پہنچا جا سکے، لیکن وہاں کیا راز پوشیدہ تھا؟